ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ واچ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آخر کار ہم جو مقصودی بحث ہے آراب کی اس پر پہنچ چکے ہیں اور انشاءاللہ اس بہترین انداز کے ساتھ اور ایک اچھی تعبیر کے ساتھ اس یعنی کہ بحث کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور تسہیل النفس سے اس کی تراکیب بھی رکھیں گے جو کہ آخری تراکیب ہوں گی اس سلسلے کی۔ یہ جو سلسلہ ہم نے لفظ موضوع کے حساب سے ترکیب کو آخر تک کرنا ہوتا ہے، اس کی ہم یہ ترتیب شروع کریں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اعراب اصل میں کہا جاتا ہے ما بھی یختلف آخر المعرب، کہ جس کے ذریعے سے معرب کا آخر مختلف ہو جائے۔ معرب پر کبھی ضمہ آ جائے، کبھی فتح آ جائے، کبھی کسرہ آ جائے۔ یہ جو ضمہ فتح کسرہ کا آنا ہے یا واو الف یا کا آنا ہے، یہ اعراب کہلاتا ہے۔ اسی کی وجہ سے معرب کی وہ جو تین حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر، وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ تینوں حالتوں میں اعراب مختلف معرب پر آتا رہتا ہے۔ مبنی چونکہ اس کا اعراب سے تعلق نہیں ہوتا تو اس وجہ سے وہ تین حالتیں اور اس پر آنے والے جو تین اعراب ہوتے ہیں، کبھی وہ اعراب تبدیل ہوتا ہے یعنی کہ حرکت کے ساتھ، کبھی اعراب تبدیل ہوتا ہے حرف کے ذریعے سے۔ تو اس کی ہم مکمل تعبیر آپ کو بتائیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور سمجھ آ جانے والی تعبیر ہوگی۔ تو براہ راست ہم نے اعراب کی تعریف کر دی ہے اور کچھ اس کا بنیادی مسئلہ بیان کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ اعراب کی دو قسمیں ہیں، بالحرکت اور بالحرف۔ اعراب بالحرکت جو ہوتا ہے وہ حرکات کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ضمہ فتح اور کسرہ کے ساتھ۔ زید پہ جب آپ کہتے ہیں جا زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، زید پہ ضمہ کا آ جانا، فتح کا آ جانا، کسرہ کا آ جانا، یہ اعراب بالحرکت کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح اعراب بالحرف بھی ہوتا ہے۔ جا مسلمون، رأیت مسلمین، یہاں جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اور یا، یہ اعراب بالحرف ہے۔ جا ابو کا، رأیت ابا کا، مررت بی کا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ الف یا تینوں آ رہے ہیں، یہ اعراب بالحرف کہلائے گا۔ تو یہ پہلی بات سمجھنا بالکل آسان ہے، یہ حرکت کے ساتھ، یہ حرف کے ساتھ۔ آگے ہر ایک کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، لفظی اور تقدیری۔ لفظی اعراب لفظوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جا زیدن، زید پہ اعراب نظر آ رہا ہے۔ کبھی تقدیری ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جا موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ تینوں حالتوں میں ایک طرح کا اعراب اس وجہ سے پڑھا جا رہا ہے کہ اعراب تقدیری ہے، یہاں پر لفظی نہیں ہے۔ لفظ میں تو نظر آ رہا ہوتا ہے، تقدیری اعراب نظر نہیں آتا، اس وجہ سے لفظی کے مقابلے میں تقدیری ہوگا، جو آنے والی مثالوں میں بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے پھر اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، حقیقی اور حکمی۔ یعنی حقیقی وہ ہوتا ہے کہ تین حالتوں میں تین اعراب ہمیں مل جائیں، کسی اسم پر تین حالتیں ہوں، تینوں اعراب مل جائیں تو یہ حقیقی کہلاتا ہے۔ جیسے جا زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اعراب حقیقی ہے، تین حالتیں اور تینوں اعراب جس کو ملے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں حکمی ہوتا ہے۔ حکمی وہ ہوتا ہے کہ تین حالتوں میں تین اعراب ہمیں نہ ملیں، دو اعراب ملیں تو اس کو ہم حکمی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے جمع مؤنث سالم کا اعراب آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ غیر منصرف کا اعراب ہوتا ہے، تو وہ جو ہے تین حالتوں میں تین اعراب نہیں ہوتے۔ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب و جر کبھی فتح لفظی کے ساتھ، کبھی نصب و جر دونوں کسرہ لفظی کے ساتھ۔ تو اس بات کو سمجھنا ان تین تعبیروں کے ساتھ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اعراب کو ہم پرکھیں گے کہ اسم پر اعراب بالحرف ہے، بالحرکت ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ لفظی اعراب ہے یا تقدیری ہے، پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ حکمی ہے یا حقیقی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے ہم نے ایک تعبیر رکھ دی ہے کہ زیدن ہے، اس زید پر جو اعراب آپ کو نظر آ رہا ہے، چونکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے تو اس کو جو اعراب ملے گا اس اعراب کی ہم بعد میں تعبیر یہ کریں گے۔ ایک کتاب میں واضح لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ جب کتاب میں اس کو ہم شروع کریں گے تو کہا جائے گا جی مفرد منصرف صحیح پر جو اعراب آئے گا رفع ضمہ لفظی کے ساتھ ہوگا، نصب فتح لفظی کے ساتھ ہوگا، جر کسرہ لفظی کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ جو تعبیر ہے یہ تو کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ اب اس کو ہم نے ایک لائن میں جو تعبیر کرنا ہے وہ یوں کہنا ہے کہ اعراب بالحرکت لفظی حقیقی، یعنی حرکت کے ساتھ اعراب آپ کو نظر آ رہا ہے، اعراب بالحرکت ہے، اعراب بالحرف بالحرکت میں سے۔ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لفظی ہے یا تقدیری، تو جب لفظوں میں اعراب نظر آ رہا ہے تو یہ اعراب لفظی ہے، تقدیری نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ حقیقی ہے یا حکمی۔ تین حالتوں میں اگر تین اعراب آپ کو ملتے ہیں تو پھر وہ حقیقی ہوتا ہے، دو اعراب ملے تو حکمی ہوتا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں، اس کو جب ہم پڑھیں گے مفرد منصرف صحیح کو تین حالتوں میں تین اعراب ہمیں ملیں گے، اس لحاظ سے ہم اس کو کیا کہیں گے، حقیقی کہہ دیں گے۔ تو یہ پوری تعبیر جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔
اعراب کی بنیادی بحث جو ہم الگ طور پہ جو امتیازی خصوصیت کے ساتھ جس کو ہم ذکر کریں گے وہ یہ تعبیر ہوگی: بالحرکت، بالحرف، لفظی، تقدیری، حقیقی اور حکمی۔ تو ان تعبیرات کو مد نظر رکھ کے ہم بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ابتدا میں جو بحث تھی وہ آپ کو بتا دی، کل سے انشاءاللہ اس میں متمکن بے اعتبار وجوہ اعراب کی ان کی 16 اقسام ہیں، ان کو ہم شروع کریں گے۔ تو ہر ایک کا اعراب بتانے کے بعد اس تعبیر کے ذریعے سے اسے واضح کیا جائے گا۔ تو یوں انشاءاللہ اس ایک خصوصیت کے ساتھ، اس امتیازی بحث کے ساتھ ہم اس بحث کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر۔